میں ہی بیٹھ بیٹھ کے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے لہجے میں میرے لیے بہت نفرت بھری ہوئی تھی۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لے کے وہاں سے چلی گئیں، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اماں نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ ہم نے الگ گھر میں شفٹ ہونا ہے۔ ابا بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ دونوں خاندانوں کی آپس کی رنجشیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ اگر تائی جان ضد پہ آ گئی تھی تو اس بار میری اماں بھی ضد پہ اڑ چکی تھیں، لیکن اس میں پس میں اور رامیز رہے تھے۔ میں اس دن اپنے کمرے میں آ کے بہت زیادہ روئی تھی۔ میری کزن نے مجھے آ کے بتایا کہ رامیز کی اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ دادا جان نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ اب کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہیں کرے گا، جو بھی رنجشیں ہیں ختم کرو، میں اس حویلی میں سکون چاہتا ہوں۔ وہ زبردستی ہم سب لوگوں کو ہی رامیز کے نکاح پہ لے گئے تھے۔ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ میں اسٹیج کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ جب مولوی نے رامیز سے سوال کیا تو اس وقت میرے کان کھڑے ہو گئے۔ دل کی دھڑکنیں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عطا فرما۔ میں نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کا اظہار محبت، اس کا انتظار کرنا، سب کچھ مجھے یاد آ رہا تھا۔ جب کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا تو میں نے نگاہ اٹھائی، مگر وہ وہاں سے نیچے اتر رہا تھا اور میری طرف آ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ میرے قریب آ کے رکا، مگر وہ میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے سوال کیا۔ میں بھی ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں اس میں اس حد تک مگن ہو گئی تھی کہ مجھے ہال میں داخل ہونے والے اس اجنبی کی خبر ہی نہ ہو سکی جس کی وجہ سے وہ اسٹیج سے اترا تھا۔ میرا دل تھوڑا سا سکون میں آ گیا کہ شکر ہے اس نے وہاں پہ کوئی تماشا نہیں کیا، ورنہ میں کبھی بھی خود سے اور اپنے ماں باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ تم میری بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس اجنبی کی بات سن کے میں بھی چونک گئی تھی۔ میں نے اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی کرن پہ ایک نظر ڈالی جو کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ماتھے پہ چمکتا ہوا پسینہ دور سے نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس پہ بے ساختہ ترس آنے لگا۔ نہ جانے یہ اجنبی کون تھا؟ کہیں سے رامیز نے تو نہیں بلایا تاکہ وہ اپنی کزن سے شادی نہ کر سکے؟ ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میرا دل بھی بے چین ہو گیا تھا۔ مجھے رامیز پہ غصہ آنے لگا تھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ رامیز نے اس اجنبی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، اور تم لوگ میری بیوی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو۔ وہ رامیز کو سائیڈ پہ دھکا دے کے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور اسٹیج پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ کرن کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پہ گر گئی۔ مومانی جان نے اسے فوراً سے سنبھال لیا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ باقی سب مہمان بھی اب سرگوشیاں کرنے میں مصروف ہو چکے تھے، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا تھا۔ یقیناً وہاں پہ موجود لوگوں نے آج سے پہلے ایسا کوئی بھی واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اگر یہ واقعی تمہاری بیوی ہے تو پھر یہ رامیز سے شادی کیوں کر رہی تھی؟ مومانی جان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے سوال کیا۔ کرن نے شادی سے انکار کیا تھا، مگر اس کی ماں نے اسے مجبور کیا تھا۔ کل ہی اس کی ماں کی مجھے کال وصول ہوئی تھی۔ میں دبئی میں تھا۔ میں اپنی امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں وہاں گیا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ناک کے نیچے آنٹی اتنا بڑا کھیل کھیلیں گی۔ کیا کرن کی ماں کو تم لوگوں کے نکاح کے بارے میں معلوم تھا؟ نہیں، فرحاد نامی اس آدمی نے ایک لفظی جواب دیا۔ میں مزید اپنی بیوی کو یہاں پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تم اسے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ اب کی بار رامیز کی خالہ آگے بڑھی تھی۔ آنٹی، مجھے آپ سے کم از کم یہ امید نہیں تھی۔ آپ کو دین کے بارے میں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹی کا ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح نہیں کروایا جا سکتا، یہ گناہ ہوتا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو۔ میں تم لوگوں کے نکاح کو نہیں مانتی۔ جب میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی، جب میری اجازت کسی سے ملی ہی نہیں، تو کیسے نکاح ہو گیا؟ اس نے اپنی جیب سے نکاح کے کاغذات نکالے
دادا جان آگے بڑھے اور ان کاغذات کو خود اچک لیا۔ وہ اصل کاغذات تھے، وہ دونوں میاں بیوی تھے، ان میں ازدواجی تعلق بھی قائم ہو چکا تھا۔ فرحاد نامی وہ شخص ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ خاندانی رئیس بھی تھا، جو کرن سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ کرن ڈرپوک اور دبو سی لڑکی تھی، جس نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی مرد کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ جب فرحاد نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا تو وہ انکار نہیں کر پائی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور پھر گناہ سے بچنے کے لیے ہی اس نے فرحاد سے نکاح کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان طے پایا تھا کہ جب تک گھر والوں کو پتہ نہیں چل جاتا تب تک وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے، مگر محبت میں وہ لوگ کب بہہ گئے دونوں کو ہی اندازہ نہیں ہو سکا۔ اس بارے میں مجھے کرن نے بعد میں بتایا تھا۔ کرن کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے گئے، وہ ہوش کی دنیا میں آ چکی تھی۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اپنی ماں سے معافیاں مانگ رہی تھی، مگر اس کی ماں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ یہ تمہیں طلاق دے چکا ہے اور تم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ امی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں بے بس ہو گئی تھی، مجبور ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ وہ واقعی اس وقت پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی، جبکہ رامیز خاموش تماشائی بنا سائیڈ پہ کھڑا پرسکون انداز میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، جیسے یہ روح کو سکون دینے والا ہو۔ میری نظریں بار بار بھٹک کے رامیز کے چہرے کی طرف اٹھتی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے چہرے پہ میری نظروں کی تپش محسوس کر رہا ہے اور جان بوجھ کے میری طرف نہیں دیکھ رہا، اور یہ بات مجھے تکلیف بھی دے رہی تھی، ورنہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ میں ادھر نظر اٹھاتی تھی اور وہ پہلے سے ہی میری طرف متوجہ ہوتا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملتی تھیں اور میں شرمانے پہ مجبور ہو جاتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی تھی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرا تھا، ورنہ وہ تو دل و جان سے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ مجھے ایک بار پھر سے پچھتاوا ہونے لگا، لیکن دوسری طرف ماں کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا تو یہ پچھتاوا چند لمحوں کے لیے غائب ہو جاتا۔ میں ایک ایسی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی جہاں سے نکلنا مجھے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ دادا بار بار نگاہ اٹھا کے میری طرف دیکھ رہے تھے، یوں جیسے وہ مجھے بلانا چاہ رہے ہوں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ میں ہال میں سائیڈ پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم رامیز سے نکاح کر لو۔ یہ سن کے ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا تھا، مگر دادا جان، امی جان کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، اور تائی جان کو آپ جانتے ہیں۔ تم اپنی ماں کی فکر مت کرو، اس کو سمجھانا میرا کام ہے، اور جہاں تک تمہاری تائی جان کا سوال ہے، اس کا دماغ ٹھکانے پہ آ چکا ہے۔ اپنی جس بھانجی کی وجہ سے اس نے زمانے بھر میں فساد برپا کیا تھا، آج وہ اسی کی وجہ سے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی ہے۔ ہال میں موجود سب لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ لڑکے میں ہی کوئی مسئلہ ہوگا، اسی وجہ سے لڑکی نے چھپ کے نکاح کر لیا۔ یہ سن کے تائی جان کا شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سب لوگوں کے سامنے ایک سوالیہ نشان بنا دیا تھا، اسی لیے انہوں نے دادا جان سے خود ہی اس لڑکی کے رشتے کے بارے میں بات کی تھی۔ اب جو بھی تھا، تاشا ہی تھی جو انہیں مزید بدنامیوں سے بچا سکتی تھی۔ دادا جان نے فرحاد سے کہہ کے اس کے والدین سے بات کی۔ اس کے ماں باپ باہر ملک میں ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی حرکت پہ غصہ تو کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دادا جان کو تسلی دی تھی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کی پوتی کا پورا خیال رکھیں گے۔ فرحاد کی فیملی بہت اوپن مائنڈڈ تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی آزادی دی ہوئی تھی کہ جب بھی تمہیں کوئی عورت پسند آئے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے ہمیں بتانا ضروری ہے۔ فرحاد نے اپنے ماما بابا کو تو بتا دیا تھا، مگر اس نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ لڑکی کے والدین کو ابھی معلوم نہیں ہے۔ میں تو اس بات پہ خوش ہو رہی تھی کہ فرحاد واقعی میں محبت میں سچا نکلا تھا۔ اس نے کرن کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا۔ اگر آج وہ یہاں پہ نہ آتا تو کرن پوری زندگی ایک ایسے گناہ میں پھنس جاتی جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ فرحاد اور کرن کا دوبارہ سے نکاح پڑھوایا گیا۔ ہال سے مہمان اٹھ کے جانے لگے،
لیکن کچھ مہمان جن میں کوٹ کوٹ کے تجسس بھرا ہوا تھا وہ ابھی بھی وہیں پہ بیٹھے تھے۔ خاندان کے سب لوگوں نے انگلیاں اپنے دانتوں میں داب لی تھیں۔ میں نے اماں کو دیکھا جو دادا جان کے ساتھ بحث کر رہی تھی، اور پھر میں نے رامیز کو دیکھا جو ابھی بھی اسی انداز میں پرسکون کھڑا تھا۔ آگے بڑھ کے اس نے فرحاد کو گلے سے لگایا اور پھر اسے اپنی ہمراہی میں وہاں سے رخصت کیا۔ جب وہ واپس آیا تو میں پہلے سے ہی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، میرے ہاتھوں میں بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ اس شخص سے میں نے پوری دنیا کے سامنے شادی سے انکار کیا تھا، اور اب اسی کے انتظار میں مجھے دوبارہ سے بٹھایا گیا تھا۔ اماں بھی راضی ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں دادا جان نے اماں کو ایسا کیا بتایا تھا کہ انہوں نے مزید اعتراض نہیں کیا۔ مجھے دیکھے بغیر وہ دادا جان سے مخاطب ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم لوگوں کو یہاں سے چلنا چاہیے۔ آپ ویٹر سے کہہ کر مہمانوں کے لیے کھانا سرو کر دیں۔ جو لوگ یہاں پہ رہ گئے ہیں کم از کم وہ تو کھانا کھا کے ہی جائیں۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اور نہ ہی اس نے میرے بارے میں دادا جان سے کوئی سوال پوچھا تھا۔ اس کی بے رخی کو دیکھ کر میں پہلو بدل کے رہ گئی۔ ایک زمانہ تھا وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، اور اب وہ مجھ سے دور بھاگ رہا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں جبکہ دل میں الگ سے طوفان اٹھا ہوا تھا۔ کیا میں واقعی بے وقت ہو گئی ہوں؟ اس کی نظروں میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ جواب مجھے اس کی خاموشی نے دیا اور اس کی بے رخی نے دیا، لیکن دل تھا کہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹھو، تمہارا نکاح ہے۔ کیا مطلب آپ کا؟ میرا نکاح تو ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا اماں جان کو۔ وہ اب اپنی ماں کی طرف شکایتی انداز میں دیکھتا ہوا بولا تھا، تمہارا نکاح تاشا سے ہوگا۔ اس نے اب ایک نظر مجھ پہ ڈالی، لیکن اس نظر میں میرے لیے جان پہچان نہیں تھی، بلکہ وہاں تو اجنبیت تھی۔ اور پھر تھوڑا سا توقف کرتے ہوئے بولا، مگر میں تاشا سے نکاح نہیں کروں گا۔ مجھے اس لڑکی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کوئی میرے کانوں میں انڈھیل رہا تھا۔ وہ اس قدر بے رحمی کا مظاہرہ کرے گا میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اپنی پوری گردن نیچے جھکا لی تاکہ کوئی میرے چہرے کے تاثرات نہ پڑ سکے۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، میرا وجود ہچکیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اماں نے فوراً سے میرا بازو پکڑ لیا اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میری کزن بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ رامیز غصے میں ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اسے اتنی جلدی غصہ نہیں آتا تھا، لیکن غصے میں وہ پھر کسی کا بھی سگا نہیں ہوتا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ وہی لڑکی ہے جسے تم بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ جی دادا جان، آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ بس بہت ہو گیا ابا جان، میں مزید اپنی بیٹی کو ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میری بیٹی کو اس سڑکوں پہ پڑی ہوئی چیز نہیں ہے جو میں اسے یوں کسی ناقدرے کے حوالے کر دوں۔ اماں نے میرے گرد اپنے بازو لپیٹے۔ دادا جان نے ہاتھ اٹھا کے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس لڑکے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا دماغ میں اب ٹھکانے لگاتا ہوں۔